نصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق نبيه الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا جو ہمارے بنیادی سبق ہیں ان کا تکرار کریں، ان کو دہرائیں اور تھوڑا سا ان پر غور کریں. یہ زمانہ آ گیا کمپیوٹر کا، انٹرنیٹ کا اور موبائل کا اور کیا کیا آ گیا، تو انسان نے اصل اور جو فطری چیز جس پر اس کو سوچنا تھا اس کے لیے اس کو وقت ہی نہیں. اپنی بنیادی بیسک چیزوں کے لیے بھی اس کو، تو ہم ذرا ان کو ایک بار پھر تکرار کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں. پہلی بات جو ہم دہرائیں گے، ہم یہ کہیں گے منافق کس کو کہتے ہیں. منافق، نفاق کے بہت درجے ہیں. ایک تو نفاق جو صریح کفر ہے کہ اندر کفر ہے، باہر سے اسلام کا اقرار کرتا ہے، تو ان سے ہمارا اس وقت یعنی خطاب نہیں ہے. الحمدللہ پوری مجلس مومنین کی مجلس ہے، تو وہ نفاق کی ہم بات نہیں کریں گے. لیکن اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی مومن بندہ جو ہے شعوری غیر شعوری طور پر نفاق کے مختلف درجوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. اور جو نفاق ہے، منافق ہونا ہے، یہ تو بہت ہی قبیحی چیز ہے. آخرت کے حساب سے یہ بہت ہی مضر چیز ہے، اور اس پر جو مواخذہ ہوگا اللہ آپ سے بچائے. جو نفاق ہے اور جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہ اس چیز سے تو ترس جائیں گے. کیا آپ نے بار بار سنا ہوگا صحابہ کرام جن کے ایمان کو، ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کو بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا، ان کے ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن ان کو بھی جو تھا اپنے اوپر نفاق کا گمان ہو جاتا تھا، اتنا اپنا محاسبہ کرتے تھے. وہ مشہور آپ بار بار سنتے ہیں حضرت حنظلہ کا، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا حنظلہ. حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، لیکن اتنا اللہ کا خوف تھا. ہاں، سیدھی سی ایک بات جو میں دہراؤں گا جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے. ہمیں بڑے علوم کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سیدھی باتوں پر غور کرنا شروع کر دیں گے
تو ہمارے اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے۔ انسان کے زبان سے جو نکلتا ہے وہ اس کے دل میں نہیں، تو اس کو بھی منافق ہے۔ جو زبان سے کلمہ کہتا ہے، بات کہتا ہے، وہ اس کے دل میں نہیں ہے۔ یہ تو زبان سے اس نے کہا، یعنی اس کا دل اور زبان ایک پیج پر نہیں ہے، ایک ہی نقطے پر نہیں، دل کہیں اور ہے، دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور کہہ رہا۔ اور یہ بیماری بہت عام ہے۔ میں دیکھ رہا تھا پچھلے مجلس میں ایک وعدہ آپ لوگوں نے کیا، جو پچھلے مجلس میں یہاں تھے، کیا وعدہ کیا؟ جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ضرورت ہے، اس کے لیے جو یہ آسان نہیں ہے، اس پر عمل کرنا۔ پیارے بچوں، یہ ہم نے کہا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر اس پر ہم نے عمل کیا تو صدیقین میں ہو جائیں گے، تو صدیق بنا آسان۔ اس لیے ہم نماز کے بعد اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ہم نے وعدہ تو کیا، ہمارے اندر ہمت نہیں، ہمیں ہمت دے دے، ہمیں جھوٹا نہ کر دے اس وعدے میں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم اس وعدے کو نبھائیں، پورا کریں، پوری زندگی کے ہر شب و روز میں جب تک زندہ ہیں، کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ ہمارے اندر اتنی لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی برائی سے بچ نہیں سکتا۔ تو ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ ہم نے وعدہ کیا، کیا وعدہ کہ نہیں کیا؟ یاد ہے؟ ہاں، ادھر بھی وعدہ کیا، وہ وعدہ یاد ہے؟ کیا وعدہ کر کے آئے وہاں سے؟ بولو، اونچی آواز سے بول رہے، یاد ہے؟ ہاں، جو وعدہ کر کے آئے، بولو بولو، حفظ کرتا ہے نا، بولو، نہیں بولو، چلو سوچی ہوگی وہ تو۔ ہاں، وہاں سے وعدہ کر کے آئے عالم ارواح میں، الست بربکم، ہم نے کہا بڑا، اللہ نے اسے وہاں وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں وعدہ کر کے آئے، ہاں تم ہمارا رب، کیا آپ اس وعدے پر ہم ہیں؟ کما حق ہو نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق ایک اللہ میں ایک ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس کا، تو حق تقاتہ میں مفسرین نے یہ لکھا کہ آپ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورا کرو، یہی مطلب۔ اللہ اکبر، لا الہ، ہم کہتے ہیں نا، سمجھے سمجھے نہیں نا اس کو، جب سمجھے نہیں تو اس پر عمل کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضے پورا کرو، یہ حکم ہو رہا ہے۔ اس سے حق تقاتہ میں وہ تفسیر ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی منسوخ ہو گئی مستطاعتوں سے، وہ بات اپنی جگہ بڑے مفسرین نے یہ بات کہی تو ہم کون لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی کہ یہ بھی زبان اور دل کو ایک کرنا، زبان اور دل کو، ہاں، بڑے بڑے سبق چھوڑو، بنیادی چیزوں پر آ جاؤ، دیکھو
اس لیے ہماری عبادات سے ہم جسمانی عبادت کرتے ہیں، نفلیں بہت پڑھتے ہیں اور کچھ مالی عبادتیں کرتے ہیں وہ لیکن جو بنیادیات ہیں ہماری ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے ہماری ایمان کا کیا حال ہے. تو دل اور زبان کو ایک کرنا آسان کام نہیں ہے. پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے، پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے. اے اللہ ہمارا درجہ بھی انہی کے ساتھ کر دے. اے اللہ ہمارا درجہ، ہم اکثر تو جھوٹ ہی بولتے. اب آیا کوئی، اب اس کی تعریف کرتے، اس کی تعریف کرتے. آپ کے ساتھ میرا کیا مقابلہ. اب تو بڑے ہوشیار ہیں، اب بڑے چالاک ہیں، اب بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں. اندر دل سے تنزن کہتے ہیں اس کو. اندر دل سے ہم اس کو اور بھول جاتے ہیں. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں. ایک کسی کا تمسخر مت اٹھاؤ. چاہے ہو سکتا ہے جس پر کا مذاق بنا رہے ہو تم سے اچھا. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. لیکن یہ عام وبا ہے، چاہے دیندار ہے چاہے یعنی کم دیندار والا ہے. اب تو بڑے بزرگ ہیں، سچا اسمان یہ تنظم کہتے ہیں. اپنے دل سے پوچھو، الا ماشاء اللہ ہم کسی اچھے بزرگ کو پوچھو. لیکن اکثر یہ ایسا ہی ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں. یہ انگریزی کا جملہ جو کہتے ہیں what I say I mean it. جو میں کہتا ہوں ہاں یہی چیز میرے دل میں بھی ہے، یہ میں حقیقتاً کہتا ہوں. لیکن ایسا حال ہمارا بہت کم ہوتا ہے. ہم بہت چیز صرف زبان سے بولتے ہیں، وہ ہم نہ ارادہ ہوتا ہے، نہ ویسا نیت ہوتی ہے، نہ ایسا انٹینشن ہوتا ہے اور نہ ایسا ارادہ ہوتا ہے. جو بات دیکھو اپنے آپ پر ہمیں رحم کرنا ہے. اپنے آپ پر ہم خود اپنے آپ پر ظالم ہے نا. کوئی اور ہم پر ظالم ہو تو وہ ظلم تو دنیاوی ظلم ہے. دوسروں کے ظلم تو دنیاوی ظلم ہے، یہ ختم ہو جائیں گے. کوئی مال کا نقصان پہنچائے، کسی جان کا نقصان پہنچائے، زیادہ سے زیادہ اگر مارنا بھی ہو تو مار، تو وہ ساری دنیاوی چیزیں ہیں. ہم اپنے پر جو ظلم کرتے ہیں وہ تو ہم قبر میں، وہ تو وہاں پتہ نہیں کتنے سال ہم کو بھگتنا ہے اپنا ظلم، جو ہم خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں. خود اپنے پر ہمیں اپنے آپ پر رحم کرنا ہے. بالکل ہم بے شعوری طور زندگی گزار. اس کو کہتے ہیں یہ جی کیا ہے، یعنی کہتے ہیں مین آف اے ورڈ. یعنی جو کہتا ہے یہ ایسا نہیں ہے، اس نے زبان سے کہہ دیا تو یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی ہے. ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ مت بولنا. سمجھے؟ کسی کو کہتے ہیں نا تو اس میں کچھ نہیں ہے، اتنا جھوٹ بھی نہیں بولنا، اتنا جھوٹ بھی نہیں بولنا. دو چیزیں یہ اہم ستون ہیں، دو اہم ستون ہیں، بہت اہم ستون ہیں. کس کے؟ اصلاح کے، نجات کے. میرے بادر ایمان بے شک کہ ایک کو کہتے ہیں رزق حلال، ایک کو کہتے ہیں صدق مقام.
صدق کے سچ کے. حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اللہ ہم لوگوں کی مغفرت کرے، اللہ سے مغفرت مانگو، بچنے کے ہمارے چاند سے، اللہ رحم نہ کرے تو مشکل. ایک جملہ غلط لکھنے سے، ایک جملہ نتائج یہ صرف نہیں کہ آپ نے زبان سے ٹھیک بولنا ہے، آپ کا قلم کیا کرے کیا نہ کرے، ایک جملہ غلط لکھنے سے نامہ اعمال کا تحس نحس ہوتا ہے. نامہ اعمال کا، ہم کہتے ہیں ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہمیں پھر بزرگوں کے حالات پڑھتے ہیں، ان کو یہ حاصل ہو، ان کو یہ حاصل ہو، ہم ویسے کے لکیر کے فقیر اتنے سال سے ہم فلاں بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اجمون کی تو ہو جائے گا کیا؟ ایک جملہ. اور دوسری بات اس میں تھوڑا سا، اور یہ بھی موٹی بات ہے لیکن آج کے اعتبار سے باریک ہی ہے، ورنہ یہ بھی موٹی سی بات. کیا؟ ہم جو دوسرے کو کہتے ہیں، ہم جو دوسرے کو، اعتبار اس چیز کا نہیں ہے آپ کون سے الفاظ کہتے ہیں، اعتبار اس کا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ آپ وہی کہتے ہیں، اور اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے. ذرا غور کرو اس کو. جو یعنی اعتبار اس کا، میں نے تو جھوٹ نہیں بولا، میں نے اس کو ایسا کہا لیکن وہ دوسرا سمجھ رہا تھا، اس کے دوسرے معنی سمجھ رہا تھا، اور اس کو بھی پتا ہے یہ معنی نہیں سمجھ رہا، یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے. نہیں سمجھے؟ یعنی ہم کبھی الفاظ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس کو سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا. الفاظ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں، لیکن جو وہ سمجھتا ہے وہ نہیں سمجھتا ہے جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہے، یہ بھی جھوٹ میں. نہیں سمجھے؟ ہمیں کسی کو قرض دینا ہے یا یہ کچھ دینا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، وہ سمجھتا ہی کرے گا، لیکن میرے دل میں ایسا نہیں ہے. وہ جو سمجھ رہا ہے، پھر میں کل کو کہوں گا میں نے کہا میں نے کہا کچھ پرواہ نہیں، میں تھوڑے آپ کو کہا میں کہوں گا، بولوں تو صحیح آپ چال نہیں سنتے، تاکہ جنت چال نہیں ان کی، یہ ہے بھاگنے نہیں دیں گے. بھائی نہیں سمجھے؟ نبیین کے بعد پہلا درجہ کن کا ہے جی؟ صدیقین کا، پھر شہداء، پھر صالحین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیین کے بعد کن کا درجہ ہے؟ صدیقین کا. اب وہاں تک پہنچنا تو بہت اوپر کی بات ہے، لیکن ان کی جو بنیادی چیزیں ہیں نا، جہاں پہلا زینا دوسرا، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اسی لیے بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ اس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، سلوک کیا سیکھے، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، کہ بڑی بڑی باتیں کیا سمجھے گا، روحانیت کیا سمجھے گا، اس کو کیا سمجھ میں آ جائے، اور اس کو حاصل بھی کیا ہوگا. دعوے تو بہت کرے گا، بڑی کتابیں پڑھی، بڑے الفاظ یاد رکھے، بڑی اصطلاحات، ٹرمنالوجی، وہ یہ چرب زبانی، ہاں دنیا میں عزت ملے گی، کہیں گے یہ بڑا عالم ہے، بڑا جاننے والا ہے. لیکن جو بنیادی، اسی لیے جو بیچارے سیدھے سادے ایمان کے ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں کرتے، ان میں یہ اوصاف ہوتے ہیں، اور وہ آخرت میں
ولیوں سے آگے ہوتا ہے، وہ وہاں پتہ چلتا ہے. وہ بیچارے سیدھے سادے، ان میں یہ ملاوٹ شلاوٹ نہیں ہے. ایسی چیز دین سے چال باز اور اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں. جھوٹ بولنا چالاکی نہیں، دھوکہ دینا چالاکی نہیں ہے. یہ دھوکے میں بھی آتا ہے. ہم نے جو کہا اس نے وہ نہیں سمجھا، ایک تو جھوٹ ہوا، دوسرا دھوکہ، اور دونوں چیزیں جائز ہیں. اور اس کے نامہ اعمال کو کیا ہو جائے گا؟ اس نے بہت عملیں کی ہیں، ان کا کیا حال ہو جائے گا؟ اس کو ذرا سمجھو. اسی لیے کیا کہتے ہیں، بچپن سے ایسے ہی بچے آج کل بھی پڑھتے ہیں. اس ایج سے ہی یہ جملہ ہمارے، لیکن ہم نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا. مشکل سے کیا ہو، پہلے تم پھر وہ. بچپن سے سنتے ہیں، فرسٹ پرائمری سیکنڈ پرائمری سے یہ لفظ جملہ تو سنتے ہیں، دماغ میں آتا ہے. پہلے تولو پھر بولو، کرتے ہیں. ہماری باتیں وہ ایک زمانے میں وہ فائرنگ ہوتی یا سی سر گئی، ایسی ہماری باتیں ہوتی. کس کا دل ٹوٹے، کس کو کیا ہو جائے، کس کو کیا ہو جائے، ہمیں کیا تھا، ہم نے کیا کیا، ہم نے تو کہہ دیا. ایک واقعہ اس میں کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں، زیادہ نئے ہیں. تو حضرت مظفر حسین کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو ہم بارہا سنتے تھے حضرت سے، تو ہم اس کو دہرائیں گے، سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ والے کتنا خیال کرتے. حضرت مظفر حسین کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی متقی بزرگ تھے، کاندلہ کے یو پی میں. تو دلی سے پرانے زمانے میں بیل گاڑی، اس کو کاندلہ سے دلی سے کاندلہ آنا تھا. رفیق صاحب خوب جانتے ہیں اس راستے کو. دلی سے کاندلہ آنا تھا، تقریباً یہاں سے سمجھو شاید سوپور یا پہلگام تک کتنا ایسے زیادہ ہوگا راستہ، زیادہ ہی ہوگا. تو طے کیا بیل گاڑی والے کے ساتھ، اتنے پیسے دوں گے. اس زمانے میں اب وہ بیل گاڑی والا دلی سے کاندلہ تو ایک دن میں نہیں پہنچتا، رات کو پہنچتا، دوسرے دن پہنچتا. پھر اس کو گاڑی بان کو گھر میں رکھنا تھا، اس کو کھانا دینا تھا، اور اس کو گھوڑے وغیرہ کو بھی پھال دینا تھا. یہ سارا اس میں آ جاتا تھا. تو ہو گیا سب چلتے ہیں. راستے میں حضرت اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ گاڑی بان کے ساتھ. یہ سفر کے آداب، یہ سفر کے آداب کہ آپ کا جو ساتھی ہے آپ کس کی دلجوئی بھی کریں. میں کیا کری مجھ سے بکواس میں تب تک اللہ اللہ کروں گا. نہیں اس کا حق ہے، یہ تمہارا پڑوسی بن گیا سفر، اس کا بھی حق ہے. اب ہم پورا حق پورا کرتے ہیں نا، پورے سفر میں بکواسی کرتے رہتے ہیں. وہ ایک حد ہو گئی، دوسری حد ہو گئی تو بالکل ہی نہیں اس کو پوچھا. یہ ہمارا دین جو ہے اعتدال کا دین ہے. تو بھائی اچھا بھائی یہ ریل گاڑی کس کی؟ تو اس نے ایک عورت کا نام لیا. وہ دلی میں ایک رنڈی تھی، رنڈی جو بدکاری کا کام کرتی ہے، اسی کی بیل گاڑی تھی. تو فلاں رنڈی کی. تھوڑی دیر حضرت چلے، اس کو کچھ نہیں کہا. ذرا میں ذرا پیشاب سے فارغ ہوتا ہوں. تو نیچے اترے، پیشاب سے فارغ ہوئے اور حضرت چلتے بنے. حضرت ہمارے اسلاف کا یہ احتیاط تھا، ہمارے اسلاف کا یہ احتیاط تھا. چلے تو گاڑی بند کہتے ہیں حضرت آئیے آئیے چلیے. نہیں بیٹا چلو میں تھوڑا سا ٹہل جاؤں گا. اب چلو اب چلو.
اب گاڑی بان سمجھا کہ یہ میری گاڑی میں نہیں آئے گا. اس نے سمجھا یہ رنڈی کی گاڑی ہے. کس کی ہے؟ رنڈی کی گاڑی. اس گاڑی میں نہیں بیٹھے. پتا نہیں کتنا سفر تھوڑا سا کیا تھا, وہاں سے کاندلا پیدل چلے, لیکن اس مشکوک گاڑی میں نہیں بیٹھے. اس میں نہیں بیٹھے. فہمتا یہ فہمو یا ایھا الطلاب, یہ تھے اسباب, یہ تھا احتیاط. اسے آگے خود سمجھ. تو اب اس کو کاندلا تک پیدل چلے حضرت, گاڑی باندھ کو. گاڑی باندھے راستے میں کہا اچھا میں سمجھا آپ ہماری گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے, مجھے پیسے دے دو میں واپس چلتا ہوں. کہا نہیں, لفظ ہے کاندلا کا, پورا چلنا پڑے گا, میں راستے میں نہیں چھوڑوں گا. وہ بیچارہ گاڑی چلاتا حضرت, پیدل چلتے ہیں, اور پھر گھوڑے کا کھانا, پھر اس کا کھانا, رات کا رہنا, سب تکلیف برداشت کی حضرت مظفر حسین کاندھلی علیہ رحمۃ. پھر ہمارے حضرت جی فرماتے تھے معلوم ہے حضرت نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی, اتنی تکلیف کیوں اٹھائی. اگر وہ اسی آدھے راستے میں گاڑی بان کو کہتا جاؤ دلی واپس, میرے اتنے پیسے ہو گئے جاؤ, وہ رنڈی اس کو پوچھتی بھائی تم کاندلا گئے تھے, کل یا پرسوں آنا تھا, آج ہی کیسے آئے. یہ اس سے کہہ دیتا کہ فلاں بزرگ میری گاڑی پر آئے تھے, اس نے جب سنا یہ آپ کی گاڑی ہے وہ اس پر نہیں بیٹھے. اس رنڈی کا دل ٹوٹتا, اس کے دل کو رکھنے کے لیے حضرت نے اتنی تکلیف اٹھائی. کتنا سوچتے تھے, ایسے بات نہیں کرتے تھے کس کو کیا ہو جائے. ہم والدہ کا خیال نہیں کرتے ہیں, ہماری باتوں سے اس کا دل کتنا دکھے گا. والد کو بارے میں نہیں سوچتے اس کے میری باتوں سے, میں تو بڑا ولی ہو گیا, میں تو بڑا عالم ہو گیا, درسگاہ میں پڑھتا ہوں, یہ ان پڑھ ہے, یہ اس کو کچھ نہیں پتا ہے, مجھے کچھ بھی حق ہے اس کو کہنے کا. ارے بابا, ایک لفظ سے جہنم رسید ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ کبھی ایسی بات کرتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اس کا درجہ علین تک پہنچتا, اور کبھی مومن بندہ ایسی بات کرتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ اس کا اسفل سافلین میں درجہ ہے. سنا نہیں حضرت صدیق اکبر کنکر رکھتے تھے منہ میں, زبان میں, سنا نہیں ہے. کیوں سنا ہے؟ کبھی خیال کیا جس کا درجہ صدیق کا تھا, روایتوں میں آیا ہے قیامت کے روز, قیامت کے روز ساری کائنات کے لیے ایک جلوہ ہوگا اللہ کے, اور صدیق اکبر کے لیے ایک خاص جلوہ ہوگا, صرف صدیق کے لیے ہوگا اور کسی کے لیے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امت کا ایمان ایک طرف رکھو اور ایک طرف میں صرف صدیق اکبر کا رکھو, وہ پلہ باری ہو جائے. اور یہ صدیق اکبر زبان کو پکڑتے تھے ایسے ایسے کہ اس کے شر سے پناہ مانگتے تھے, اس کے شر سے پناہ مانگتے تھے. پہلے تولو پھر بولو. خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑ کر, خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, ایک خانہ کعبہ بے شک تو عظیم ہے لیکن مومن کا دل تجھ سے بھی عظیم. کسی کا دل توڑنا, کسی یہ ہم بے فکری سے کرتے. ایک تو ہے کہ ہم جان بوجھ کر ہم کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں, وہ